اچھا، اور یہی مسئلہ سمجھ لو، اللہ کرے تم سمجھنا بھی چاہو اور یاد بھی رکھو، مجھے تو خیر امید نہیں ہے کہ حاجی مسئلہ یاد رکھے، وہ تو میلے پہ آیا ہوا ہے نا، وہ کو حج کرنے تو نہیں آیا۔ حج کرنے آتا تو حج کے مسائل یاد نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے اور کندھا نکالا ہوا ہے کیا، وہ جی احرام میں ہے، ماشاء، نماز مکروہ ہو گئی، احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام جو ہے وہ چادر جو ہے وہ ناف سے نیچے ہے، وہ تو نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری، تو طواف کیسے ہوگا؟ کیونکہ سرہ سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اگر اس میں 2 انگلی کیا 1 انگل کے برابر بھی جگہ ننگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو، یعنی پھر ناف سے 1 بالش تک نیچے چاہے بدن نظر آ رہا ہو، پرواہ ہی نہیں، حاجی صاحب عمرے میں ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں۔ ایک بات یاد رکھو، مثلا ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، ٹھیک ہے، 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، امام صاحب فرماتے ہیں، امام شافعی، امام حنبل، کہ بھئی یہ ذوات الاسباب جو نماز ہے نا، کہ اب طواف کی وجہ سے ہمیں پڑھنی پڑ گئی ہے، تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہ پڑھے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آیا، تحیت المسجد کی بھی ایک حدیث ہے کہ مت بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ چلو ہم نے پڑھ لی، ان کے قول کے مطابق ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ مسئلہ سمجھو بھئی، میں نے مان لیا امام شافعی کا قول ٹھیک ہے، حنابلہ کا قول ٹھیک ہے، نماز 2 رکعت پڑھی ہو گئی، لیکن ایک حدیث مخالف ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف ہے، وہ تو پھر بالاتفاق جائز ہوگی نا۔ تو امام شافعی کے نزدیک بھی، امام احمد حنبل کے نزدیک بھی، امام صاحب کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک، چونکہ مغرب کے بعد پر تو اعتراض ہے ہی نہیں نا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ امام صاحب کا جو فقہ ہے نا جی، وہ بڑا یعنی انتہائی مشکل ترین مسائل، اور کیوں نہ ہو بھائی جن کی زندگی تقوی سے گزری اور جنہوں نے پوری جیوری بٹھائی تھی 70 علماء کی ایک مسئلے پر بحث کرنے کی۔ ہاں، وہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، مثلاً ہمارے ذمہ 2 رکعت طواف کے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر مغرب کے بعد والی سنت پڑھیں، یہ بھی یاد رکھو، کیونکہ وہ 2 رکعت واجب ہیں، مغرب کے بعد والی 2 رکعت تو سنت ہے، تو واجب جو ہے وہ سنت پہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہم 2 رکعت پڑھیں گے طواف والی، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت تو سنت موقدہ ہے، کیونکہ یہ 12 رکعتیں ایسی محبوب ہیں حضور کو، اور فرمایا کہ جو آدمی ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور 12 رکعتیں کیسے؟ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے 6 ہو گئی، 2 رکعت ظہر کے بعد 8 ہو گئی، اور 2 رکعت مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں جو ہیں حضور کو محبوب ہیں، اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پڑھنے کا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔